अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने गज़ल या नज़म इसकी शेर की तशरीह कैसे याद करनी है, प्लस उसकी आप लोगों ने जो है वो रेफरेंस वगैरह में जो आप लोगों ने पोइट्री या कोई भी कोटेशन वगैरह ऐड करनी है वो आप लोगों ने कैसे याद रखनी है। अब क्योंकि आप लोगों की पोइम्स भी ज़्यादा होती हैं और जो है वो गज़लें भी ज़्यादा होती हैं, तो हर एक सिंगल नज़म या गज़ल के शेर की तशरीह करना, फिर उसमें रेफरेंस याद रखना और शेर वगैरह उसके हवाले से याद रखना, प्लस उसके उस शेर को समझने यानी उसका आप लोगों ने तशरीह करनी है तो आप लोगों को शेर की समझ होनी चाहिए। तो वो सब जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, प्लस जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। उर्दू में फिर भी उर्दू मीडियम के बच्चे भी के लिए भी काफ़ी तरह ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेरों में, नज़्मों गज़लों में ज़रा डिफ़िकल्ट सी वर्डिंग यूज़ की गई होती है। तो मैं आप लोग को बहुत आसान और बहुत शॉर्ट सा तरीका बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग परफेक्शन हासिल कर लेंगे नज़म और गज़ल की तशरीह में, प्लस आप लोग के इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। रेफरेंस भी आप लोग कैसे याद करेंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेर खोला हुआ है, अब आप वन बाय वन जो है वो नज़मों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कैसे तैयार करना है, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, प्लस आप लोग जो है वो इजीली जो है वो इसको याद कर पाएंगे, आप लोगों के सर से एक बोझ उतर जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नज़म है, इसकी ये नज़म है, ठीक है। इलामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल की खिताब बेनौजवानाने मुस्लिम इस्लाम, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे तैयार करनी है नज़म। अब नज़म का ये फ़ायदा होता है उसके सारे इशार जो है वो उसका पॉइंट एक होता है, एक ही पॉइंट पे सारी बात की होती है, ठीक है। कोई भी नज़म हो उसमें जितने भी शेर हैं उन सबका पॉइंट सेम होता है, एक ही टॉपिक पे बात चल रही होती है। गज़ल का ये होता है कि गज़ल की तशरीह थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन उसका ये होता है कि उसके हर शेर में डिफरेंट बात होती है। अब किसी भी शायर की गज़ल है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसका अगले शेर से का पिछले शेर से कोई ताल्लुक हो, ठीक है। यानी हर शेर में डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट बात होती है। तो इसलिए एग्ज़ाम्स में जो है वो आप लोग को रिक्वायर होता है कि आप गज़ल के जो इशार हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तशरीह करें और नज़म की जो है वो आप लोग इकट्ठा तशरीह करें, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं फिर नज़म की तरफ। नज़म में आप लोगों ने जैसे कि एक नज़म तैयार करने लगे हैं, तो आप लोगों को क्योंकि सारा साल भी पढ़ते रहे हैं और नहीं भी पढ़ा कोई मसला नहीं, आप लोगों को टॉपिक पता होना चाहिए क्या है। अब जैसे नात का पता होता है आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई होती है, ठीक है। हमद में अल्लाह की तारीफ़ होती है, ठीक है, खूबियाँ बड़ाइयाँ ही बयान की गई होती हैं। अब जैसे कि ये नज़म है, इसमें इल्लामा इकबाल जो है नौजवान नस्ल से ख़िताब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक भी यही होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसका मरकज़ी ख्याल आपको वैसे भी पता है, एग्ज़ाम्स में मरकज़ी ख्याल भी आता है नज़म का, तो जाहिर सी बात है इसको लाजमी कर लें। जब आप सबसे पहले मरकज़ी ख्याल याद करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपको एक समझ आ जाएगी, एक समझ बूझ हो जाएगी कि इस नज़म में क्या टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका सबसे पहले जो है मरकज़ी ख्याल याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। याद करना है मतलब ये नहीं कि आपने सेम टू सेम वर्डिंग्स का रट्टा लगाना है, आप लोगों ने उसको रीड आउट कर लेना है, 2-3 दफ़ा रीड आउट कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है और अपने दिमाग को क्लियर करना है कि जी इस नज़म में इस बात के बारे में सारा बताया हुआ, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा आपका, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, मरकज़ी ख्याल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है शेरों की तशरीह पे। अब कोई भी शेर, जैसे कि शेर नंबर 2 ये आप लोग कर रहे हैं। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, ठीक है। ये शेर है। अब आप लोगों ने इसकी तशरीह जो है कैसे करनी है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं, जिसका लग रहा है कि आपको इसका मतलब नहीं पता, जब आपको एक लफ्ज़ का एक शेर में मतलब नहीं पता होगा तो आप उसकी खुल के तशरीह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो आप लोगों को लगे कि ये मुश्किल वर्ड है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, पहले उसका मतलब क्लियर करें, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आगोश मोहब्बत, मोहब्बत की गो, तो ये तो क्लियर था। ये ताजे सरेदारा, ये ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड है, ठीक है। मुराद ईरान की अजीम बादशाह, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है, जो भी इसमें आप लोगों को शेर में मुश्किल वर्ड लगे तो उसका सबसे पहले आपने मायने क्लियर करना है। वजह उसकी ये है कि जब तक आपको शेर के मायने जो डिफ़िकल्ट वर्ड है क्लियर नहीं होंगे, आप उसकी तशरीह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मफहूम पढ़ना है जस्ट, ठीक है। शेर पढ़ा, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उसके आप लोगों ने क्या करनी है,
اس کی ڈیفیکلٹ ورڈ کی میننگس جو ہے وہ اپنے دماغ میں بٹھانے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے ہیں اس کو کیا مطلب ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لینا ہے. بہت مشکل نہیں ہوتا جب آپ لوگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈز کا میننگ یاد کر لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر سمجھ آ رہی ہے تیجی کہ اس شعر میں اس نے کیا کہا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو مفہوم پڑھ لینا ہے کہ علامہ اقبال نے شعر میں کیا لکھا ہوا ہے. اے مسلم نوجوان، تجھے اس قوم نے اپنی محبت بڑی گود میں پالا ہے، جس نے ایران جیسی عظیم سلطنت کا غرور خاک میں ملا کر اسے فتح کر لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کا مفہوم کلیئر کر لیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھے، آپ نے مفہوم ہی یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، سمجھنا ہے. سمجھ کے رٹا لگانا اچھا ہوتا ہے، اگر ویسے ہی رٹا لگائے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے بعد اس کا رٹا لگا لیا کہ آپ لوگوں نے یہ ورڈنگ بھولنی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے، مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد کر لینی ہے کہ اس شعر کا یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے تشریح. کافی بچے میں نے دیکھے ہیں جو بڑے وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، رٹا باز ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں، ہر شعر کی تشریح جو ہے ورڈ ٹو ورڈ جیسے بکس میں لکھی ہوتی ہے سیم ٹو سیم یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہر شعر کی تشریح پلس سبق کا خلاصہ ہو، کوئی بھی نظم کا خیال ہو، مرکزی خیال، خط درخواست، اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو اپنی رائٹنگ، کریٹو رائٹنگ کرنی چاہیے. کانسیپٹ ضرور کلیئر کریں، اس کو ریڈ آؤٹ کر کے 5-6 دفعہ، لیکن بالکل ورڈ ٹو ورڈ نہ یاد کریں، اپنی ورڈنگ میں بھی کچھ لکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں کو شعر کا میننگ جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے کلیئر ہو جائے، اس کا مفہوم یاد ہو جائے، پھر آپ لوگوں نے جسٹ تشریح جو ہے اس کو بالکل دھیان سے سمجھ کے، یہ نہیں کہ بس اوپر پڑھتے جا رہے ہیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی، دھیان سے جب آپ لوگوں کے آس پاس کوئی نہ ہو، آرام سے سکون سے بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے. یاد نہیں کرنا، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ جی اس بات میں ایک کہانی کی طرح پڑھیں. کہانی بہت ایزی ہوتا ہے یاد کرنا، سمجھنا. اس کو کہانی سمجھ کے کریں کہ شعر میں کیا کہانی بتائی ہوئی ہے. اس کو پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں. اگر ایک دفعہ میں آپ کو لگتا ہے کلیئر ہو گئی ہے بات، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ لگتا ہے کلیئر نہیں ہوئی تو دوسری دفعہ پڑھیں، ایک 2 3 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے اپنے مینٹل لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بچے 1 دفعہ پڑھ کے کلیئر کر لیں گے، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ. اب ہر جو ہے وہ بات آپ لوگوں نے یاد نہیں کرنی تشریح کی، بس اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو بات ہے شعر میں وہ پڑھ لیں. اس کو ابھی پوری تشریح نہیں لکھنی ہے. آپ لوگوں کو میں نے لینتھ بتائی ہوئی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے پیپر میں، جتنے مارکس ہیں اس کے اکارڈنگ اس کی تشریح کرنی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تشریح پڑھ کے اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے اپنی ورڈنگ میں. ٹھیک ہے، بالکل ورڈ ٹو ورڈ رٹا شٹا کچھ بھی نہیں لگانا. رٹا لگانا ہے تو آپ مفہوم سمجھ کے پھر اس کو یاد کر لیں ورڈنگز، تاکہ آپ لوگوں کے لیے تشریح کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کی تشریح کر لینی ہے، 1-2 دفعہ سمجھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایسے ساری نظم کے شعر جو ہے پڑھنے ہیں. پہلے اس کے میں ڈیفیکلٹ ورڈ جو اگر لگے وہ اس کا میننگ کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد اس کا مفہوم یاد کرنا ہے، پھر تشریح جو ہے 1 دفعہ پڑھنی ہے. ابھی آپ لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے. اگر آپ پورا 2 گھنٹے دن کے نکال کے پوری نظم غزل ایزیلی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ لوگ کے ایگزامس پاس ہو، مینس سے آپ لوگوں کا فار ایگزامپل کل پیپر ہے یا پرسوں پیپر ہے، چھٹی ہے آپ کو، تو آپ لوگوں نے نظم غزل کی تشریح کیسے یاد کرنی ہے، جسٹ آپ لوگوں نے اس کا پہلے مرکزی خیال پڑھنا ہے نظم کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے شعر پڑھنا ہے، اس کا جلدی سے میننگ دیکھ لینا ہے اور مفہوم یاد کر لینا ہے، مفہوم ریوائز کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تشریح نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ کو پتا ٹائم نہیں ہوگا. اگر آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ لیں، لیکن میرا نہیں خیال آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوگا. پلس آپ لوگوں نے لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس دن چھٹیوں میں. تو ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پہلے تشریح پڑھی ہوگی، آپ کے دماغ میں یاد ہوگی کہ جی اس میں اس بات کی جو ہے وہ ہم نے ایکسپلینیشن کرنی ہے. اب آگے ریفرنس کی طرف. اب ظاہر سی بات ہے آج کل کا اس کا بہت ہے ٹرینڈ ہے، ایک طرح سے سمجھ لے کہ جب آپ لوگ کسی غزل یا نظم کے شعر کی تشریح کرتے ہیں یا اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شعر ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری سے حساب سے اگر آپ لوگ فل مارکس چاہتے ہیں ایگزامینر سے تو آپ لوگوں کو ایڈ کرنا، ریفرنس ایڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. نہیں بھی کریں گے تو مارکس آپ کو فل نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کی ایک نظم ہے، اب آپ لوگوں کو میں نے بات بتا دی، نظم آپ سب لوگوں کی ایک ہی ٹاپک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے اب اس میں علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو خطاب کیا ہے، ان کو غفلت سے جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کو اس پوری نظم میں جس شعر میں جو ریفرنس جو ہے وہ شعر میں ایڈ کیا ہوا ہے، ریفرنس شعر جو ایڈ کیے ہوئے ہیں تشریح میں،
دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں درا دیے گوڑے ہم نے. جو آپ لوگوں کو ایزی لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مجھے یاد رہے گا، وہ آپ لوگ کیا کریں، نظم لکھ کے اس کا نام، اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ریفرنس جو پوئٹری یاد کی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے شعر کی تشریح میں ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 5-6 جو ہے وہ کوئی فکس یاد کر لیں اور اس کو ایک جگہ لکھ لیں. بات یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے دماغ میں کافی شعر یاد ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ پیپر فل کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتے ہیں. اس کا یہ آسان طریقہ ہے، آپ لوگوں نے ایگزامز میں جانے سے پہلے جب آپ لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایک جگہ یہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. ان کو یاد بھی کرنا ہے، خالی لکھنا نہیں ہے، ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پھر جب میں آپ لوگ کہہ رہی ہوں ایگزام سے تیاری کریں ایک دن پہلے، اس طریقے سے جب آپ لوگ ساری ایک نظم کے شعر کی جو ہے وہ مفہوم اور ہر لغت جو ہے وہ یاد کر لیں، تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے یہ پوئٹری اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے کہ اس نظم میں میں نے یہ ریفرنس شعر ایڈ کرنے ہیں. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر آپ لوگ تیاری کریں انشاءاللہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا، آپ لوگ کم وقت میں بھی تیاری کر پائیں گے اور ایگزام سے ایک دن پہلے بھی ایزیلی اس کو ریوائز کر پائیں گے. یہی بیسٹ ٹرک ہے اور یہی کریٹیو رائٹنگ کے ہی زیادہ مارکس ملتے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے ایک اچھا سا طریقہ بتا دیا جو کہ میں خود ایگزام سے فالو کرتی تھی. ٹھیک ہے، کم ٹائم ہوتا ہے، نہیں سارا ریوائز کیا جاتا، ساری تشریح نہیں پڑھی جاتی، تو یہ بیسٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ریفرنس پوئٹری ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، اپنے تیاری کے نوٹس بناتے جائیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں بتاتی ہوں حمد میں جو ریفرنس پوئٹری میں نے ایڈ کرنی تھی وہ میں نے لکھ لی، نعت میں جو ایڈ کرنی ہے وہ لکھ لیا. اس طرح آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں وہ کم ٹائم میں اچھی تیاری کر پائیں گے، فل مارکس لے پائیں گے.